محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. أما بعد فقد حق سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم، چونکہ مجھ سے گزارش کی گئی ہے بانی مجلس کی طرف سے کہ آپ کے سامنے حضرت عباس کے فضائل اور مصائب پیش کروں، مگر عزیزان محترم جب عباس کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو میری زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے. عباس کی فضیلت بیان کرنا کوئی معمولی سا کام نہیں ہے عزادارو، اس کے لیے طاقت لسان چاہیے. علی جیسی لسان ہو تو عباس کے فضائل بیان ہو سکیں، قرآن جیسا لہجہ ہو تو عباس کی تعریف مکمل ہو سکے، مگر مجھ جیسی گنہگار زبان سے کہاں میں ایسا کوشش کر سکتا ہوں. مگر عزیزو کچھ معرکہ کھینچنے کی کوشش کروں گا اگر آپ کا تعاون ہو تو. قرآن کی اس آیت کو میں نے اپنا عنوان کلام بنایا ہے اور آپ تعجب کریں گے کہ جہاں پر حضرت عباس کا فضیلت اور فضائل موضوع بیان کیا جا رہا ہو، اس آیت سے حضرت عباس کا انتساب یا کنیکشن کیا ہے. تو عزیزان محترم، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. غور و فکر کی بات ہے کہ اطاعت کا لفظ یہاں 2 مرتبہ آیا ہے. توجہ کا طالب ہوں حضرات محترم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، خدا کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، نبی کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم. یہاں پہ تیسری مرتبہ اطاعت کا لفظ نہیں آیا. سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب تک اولی الامر کی اطاعت نہ ہو رسول کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اور جب تک رسول کی اطاعت نہ ہو اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. بشرط ہے اگر آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو پہلے آپ کو نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور نبی کی اطاعت کرنے کے بعد بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اولی الامر کی اطاعت نہ ہو. اور اولی الامر کے معنی اور اطاعت اولی الامر اگر کسی نے دکھلائی ہے اپنے پریکٹیکل ایگزامپل کے ساتھ تو وہ ہے میرے حضرت عباس، ابو الفضل العباس. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عباس نے کربلا کے میدان میں بتا دیا کہ اولی الامر کیا ہوتا ہے اور اطاعت اولی الامر کیا ہوتی ہے. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی فضیلت صرف کربلا میں سامنے آئی. غلط عزیزو. عباس پیدا ہوئے ہیں علی کی تمنا پہ، کوئی کم بات ہے. مولا متقیان جس کے لیے تمنا کرے، اور وہ علی وہ علی وہ علی جس نے کبھی اپنے لیے خدا سے کچھ نہیں مانگا. یا علی، جب بھی مانگا ہے نبی کے لیے مانگا ہے، غریبوں کے لیے مانگا ہے، مفلسوں کے لیے مانگا ہے، اسلام کی پرچار کے لیے مانگا ہے، مگر کبھی اپنے لیے اپنے اجزائے بدن سے خدا سے کبھی کچھ نہیں مانگا. ایک مرتبہ ایک وقت آتا ہے، آدھی رات کا وقت، وہ عباس جس نے خدا سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، آدھی رات کو عبادت کے بعد ایک مرتبہ عباس کے دست ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں یا اللہ آج میں تجھ سے اپنے اجزائے بدنیہ کے لیے اگر تجھ سے کچھ مانگتا ہوں تو تجھ سے میں عباس مانگتا ہوں. خدا را مجھے عباس دے دے. اب مانگنے والا عباس ہو
جس نے کبھی خدا سے کچھ نہیں مانگا اپنے لیے، اور جس سے مانگ رہا ہو، جو مانگ رہا ہو، جو مانگ رہا ہو وہ علی ہو، اور جس سے مانگ رہا ہو وہ علی الاعلیٰ ہو۔ اب آپ ذرا فکر کریں، وہ خدا جس نے ہمیشہ انتظار کیا کہ آج کبھی میرا علی، میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے گا، اس کو میں نے سجدے مانگے، اس نے سجدے دے دیے، اس نے عبادتیں مانگی، اس نے عبادتیں دے دی، اس نے اطاعت کے وہ منظر دکھائے کہ کوئی پیش نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ آخر میں نے اس سے نفس مانگا، اس نے اپنا نفس دے دیا۔ آج وہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ خدا کی رحمتوں کے، قبولیت کے، دعاؤں کے دروازے کھل گئے ہوں گے، اور شاندار طریقے سے عباس کی درخواست کو سنا ہوگا، اور رب الکریم نے ایک مرتبہ کہا تو نے اسلام کے لیے سب کچھ دے دیا تو صحیح، آج عباس کو بھی میں اس فضیلت سے آراستہ کر کے تجھے دوں گا علی کہ جس کو کسی کو میں نے نہیں دیا۔ عباس کو کون سی فضیلت کم رہ گئی تھی کہ مولا اللہ نے ان کو دے دی، اور عباس جیسی شخصیت کو خدا نے بیچ دیا علی کے گود میں۔ صلوات والے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب یہاں پہ تو آپ کو سمجھ میں آیا، جس کی دعا کے نتیجے میں عباس پیدا ہوا ہو، وہ عباس کن کن فضیلتوں کا مالک ہوگا۔ اب یہاں پہ کہا جاتا ہے، جیسے ابھی توفیق بھائی سے سنا، کہ آپ نے عقیل کو طلب کیا کہ مجھے کسی بہادر ترین خاندان سے عقد کرا دو تاکہ کوئی بہادر ترین بیٹا پیدا ہو۔ عزیزان محترم، مجھے لفظ تمنا کے اوپر گفتگو کرنی ہے اور آپ کا تعاون چاہتا ہوں۔ صلوات والے محمد والے اللهم صل على محمد۔ علی نے یہ تو کہا ہے عقیل سے کہ مجھے بہادر ترین خاندان سے کسی لڑکی سے میرا عقد کرا دو، مگر آپ کی تمنا یہ نہیں تھی تاکہ کوئی بہادر ترین بیٹا پیدا ہو۔ نہیں عزیزوں، کیا خیال ہے باقی جو ام البنین کی جو دوسری اولاد ہیں، یعنی ام البنین کے علاوہ جو بھی 18 اولاد ہیں علی کی، کون سی اولاد بہادر نہیں تھی؟ علی کی جو بھی اولاد ہوتی بہادر ہوتی۔ اس کے لیے یہ شرط کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ بہادر ترین لڑکی سے عقد کیا جائے؟ عزیزان محترم، اس سیکرٹ سے، اس مقصد سے علماء اسلام نے پردہ اٹھایا۔ جب سائنس نے ترقی کی، علم نے ترقی کی، اصول نے ترقی کی، فزیاتی علم نے ترقی کی، تو سمجھ میں آئی کہ آج سے 1400 سال پہلے میرے مولا نے یہ شرط کیوں لگائی تھی کہ بہادر ترین خاندان سے اب میرا عقد، لڑکی کا کوئی عقد ہو۔ تو اس کے لیے یہ مقصد نہیں تھا عزاداران حسین، یہ مقصد نہیں تھا میں کیا کروں، ابو الفضل عباس کے فضائل یہی ہے کہ میرے آنکھوں سے آنسو نکلے ہوئے رہ نہیں سکتا۔ ہائے میرا غازی، کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں، ان کا مقصد آج ہمیں سمجھنے آیا ہے کہ سائنس نے ہمیں سمجھا دیا، علم نے ترقی کی، تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ آخر 1400 سال پہلے میرے مولا نے عباس کے لیے یہ شرط کیوں لگائی تھی۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہادر ترین کا خاندان کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے عزیزان محترم، اور اس کی ضرورت کیوں تھی۔ دو چیزیں ہیں عزیزان محترم، توجہ کا طالب ہوں، ایک علم اور دوسری ہے عصمت۔ ایک علم اور دوسری ہے عصمت۔ توجہ، جب علم اور عصمت آپس میں ملے تو امامت پیدا ہوتی ہے۔ جب علم اور عصمت آپس میں ملے تو امامت پیدا ہوتی ہے، اور جب علم اور شجاعت آپس میں ملے تو وفا پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مرکز علوم علوی
مرکز عصمت فاطمہ زہرا سے متصل ہوا تو حسن و حسین کی شکل میں امامت پیدا ہوئی، اور جب مرکز علوم علی، مرکز شجاعت فاطمہ کرابیہ ام البنین سے بلا فصل ہوا تو عباس کی شکل میں وفا پیدا ہوئی۔ ورنہ وفادار کون نہیں تھا اس کو؟ اس بنی ہاشم کے خاندان میں کون وفادار نہیں تھا؟ کون وفادار نہیں تھا؟ جو علی ایک نیا وفادار چاہ رہے تھے؟ نہیں، علی وفا چاہ رہے تھے، علی وفا چاہ رہے تھے۔ اس وجہ سے آپ نے ابھی سنا کہ بائے ہوتے ہوئے انداز غلامانہ تھا، اس کو کہتے ہیں وفا۔ کیونکہ ام البنین نے پوری زندگی اطاعت کی درس دیا تھا، ماں تھی حسن و حسین کی، مگر جب دیوی پر قدم رکھا تو سجدہ کیا اور کہا میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں کنیز بن کے آئی ہوں۔ اور یہی درس حضرت عباس کو دیتی رہی، یہی درس عباس کی دودھ سے جب پلاتی تھی تو یہی تنبیہ کرتی تھی، عباس تو بھائی نہیں ہے، تو غلام ہے، تو غلام ہے۔ اور آخری حد تک عباس نے اس وعدے کو وفا کیا، کیونکہ علی وفا چاہتے تھے۔ عزادارو، اب یہاں پہ بھی کون اس خاندان میں وفادار نہیں تھا؟ عبد المطلب جیسے وفادار تھے۔ توجہ کا طالب عزیزان محترم، اس خاندان بنی ہاشم میں عبد المطلب جیسے وفادار موجود تھے، ابو طالب جیسے وفادار موجود تھے، حسن و حسین جیسے وفا کے برکے کھلے ہوئے تھے۔ ایسی وفا کی سمندر کی لو میں عزیزان محترم، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ایک روم ہے، اب عباس اندھیرے گھر کے چراغ نہیں تھے۔ سنیں میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ عباس کسی اندھیرے گھر کے چراغ نہیں تھے۔ اندھیرا کمرہ ہو، اس میں اگر 500 بلب کا لائٹ اب بلب جلا دے تو نور ڈسٹنگوش ہوگا، پورا کمرہ نور سے پھیل جائے گا۔ مگر اس کے بعد اگر کوئی اور بلب اب لگا دے تو وہ ڈسٹنگوش نہیں ہوگا، کیوں روم میں پہلے سے نور پھیلا ہوا تھا۔ تو نور کے اوپر نور پھیل جائے تو نور کی احادیت کم ہو جاتی ہے۔ عباس کسی اندھیرے گھر کے چراغ نہیں تھے۔ جہاں پہ عبد المطلب جیسے وفادار موجود تھے، ابو طالب جیسے وفادار موجود تھے، علی جیسے وفادار موجود تھے، حسن و حسین جیسے وفا کے مرکے اور آئینے کھلے ہوئے تھے، ایسے وفا کی سمندر کی لو میں اپنی وفا کو اتنا بلند کر دینا، اتنا بلند کر دینا کہ جب بھی لفظ وفا آئے تو علی سامنے نہیں آتے، حسن سامنے نہیں آتے، حسین سامنے نہیں آتے، ابو طالب سامنے نہیں آتے، بلکہ عباس کی تصویر سامنے ابھر کر آ جاتی ہے، کیونکہ عباس علی کی تمنا میں پیدا ہوئے تھے وفا کی مرکز بن کر۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوسری صفت علمداری، علمداری۔ اللہ اکبر، میں کیا کہوں، دست بدستہ ہو کہ میں علی سے معافی چاہتا ہوں میرے مولا، آپ نے 10 سال علم اٹھایا، مگر مولا بے ادبی معاف کرنا، آپ کو کوئی علمدار نہیں کہتا۔ نہ معلوم عباس نے کون سی شجاعت کے ساتھ 10 گھنٹے علم اٹھایا کہ آج جب بھی علمدار کا لفظ ہوتا ہے تو پھر عباس کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ غور و فکر کرے عزیزان محترم، علی کی تمنا آج ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ آج آ رہی ہے کہ علی نے تمنا کیوں کی تھی۔ کہا تھا نا میں نے کہ علی وہ ہیں جو کبھی خدا سے کچھ نہیں مانگے اپنے لیے، جب قدرت نے دینا چاہا تو عباس کی صورت میں سب کچھ دے دیا علی کو۔ یہ ہے عباس۔ عزیزان حسین، میں کیا کروں جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ ہاں عزیزان حسین،
مصائب کی طرف آنے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ 40 کے ایام ہیں نا، لوگ جوک در جوک زیارت کی طرف جا رہے ہیں، اور کبھی بھی حالات سے ڈر کر کبھی زیارت کی طرف جانا بند نہ کیجیے گا عزاداران حسین، کیونکہ وہاں پہ بھی عباس کی حفاظت ہے۔ عباس نے جو گارنٹی لی تھی، سارے ظاہروں پر عباس کا علم لہرا رہا ہے۔ ظاہر محترم، ایک تھوڑا سا آپ توجہ کریں، یہاں پہ میں ریسرچ کر کے آیا تھا کہ برمنگھم کی پاپولیشن 1 ملین سے کچھ کم ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اچانک سے 2 یا 3 ملین لوگ آ جائیں 3-4 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری بڑی بڑی سپر مارکیٹ سے کھانا ختم ہو جائے گا، شیلویں خالی ہو جائیں گی۔ 2-3 ملین، 1 ملین کے اوپر جب 2-3 ملین لوگوں کا ہجوم ہو جائے تو یہ حالت ہوتی ہے۔ ذرا آپ چلے کربلا کی طرف، کربلا برمنگھم سے بھی چھوٹا ہے، 25 ملین، اللہ اکبر، 25 ملین زوار وہاں پہ آتے ہیں، مگر کبھی کسی کے زبان سے یہ فریاد سنی کہ ہمیں ختم شکم سیر ہو کے کھانا نہیں ملا؟ یہ بیکنگ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نہ صرف ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے بلکہ ہم اس ذکر کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ حفاظت ہے، یہ حسین کی بیکنگ ہے، یہ عباس کی بیکنگ ہے، یہ فاطمہ زہرا کی بیکنگ ہے، اور ہم اور آپ کی تو خلقت ہی تمنا فاطمہ ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بی بی پاک کی تمنا میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں نا عزیزو، ذرا غور طلب کریں۔ آج ہمارے پاس 2 چیزیں عزیزان محترم، میں بار بار اپنی مجالس میں کہتا رہتا ہوں، 2 چیزیں کبھی اپنے ہاتھوں سے مت جانے دینا عزاداران حسین، اور دشمن انہی 2 چیزوں کے پیچھے پڑا ہے۔ آج بھی 1400 سال سے اور آج تک یہ 2 چیزیں ہم سے لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور 2 چیزیں کیا ہے؟ کیا ہے 2 چیزیں؟ ایک آزاداری ہے اور ایک مرجعیت ہے۔ آزاداری سمجھنے کی کوشش کریں، آزاداری کر کے ہم آزاداری پہ احسان نہیں کریں، آزاداری ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ مرجعیت جب تک باقی رہے گی آزاداری بھی باقی رہے گی۔ مرجعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیسے کیسے حالات آئے۔ امام خمینی کی تاریخ دیکھ لیجئے، جب آئے تھے ایگزائل سے پیرس میں، ایک فتویٰ دیا تھا، پوری قوم کو حکم دیا تھا کہ آپ روڈ پہ آ جائیں۔ 6 ملین لوگ نے لبیک کہہ کے، بڑھے بچے جوان عورتیں سب روڈ پہ آ گئی اور لبیک کہہ کر امام خمینی کی اس فتوے کا جواب دیا اور استقبال کیا، اور کیا ہوئی؟ طاغوتی طاقت ختم ہو گئی۔ وہی آج آیت اللہ شیستانی، خدا ان کی عمر کو دراز کرے، دوسری مرتبہ آج داعش کا خاتمہ ان کی وجہ سے، اور آج جو بھی بغداد میں ہوا اس کا بھی اگر معاملہ پھر سے نارمل ہوا ہے تو یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ ان کے حکم کا نتیجہ ہے۔ عزیزان محترم، وہاں کرپشن تو ہے کچھ حصے میں، جہاں پہ بھی آج بہت سی جگہ پہ کرپشن ہے، مگر عزیزان حسین مرجعیت جہاں تک ہمارے سر پہ ہے یہ مت سمجھیے گا، واللہ ایک دن ہم مرجعیت کے بنا گزار نہیں سکتے، ایک دن۔ 50-60 سال کے بعد مرجعیت کا مقام ملتا ہے عزاداروں، اور آج ہم کہتے ہیں اس بڑھے کو کیا معلوم ہمارے یہاں کیا حالت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیسا انقلاب آ رہا ہے، یہ پولیٹکس ہے، یہ اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شیعوں کو آپس میں متفرق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے سنی اور شیعہ کے بیچ میں تھا، اب ہم شیعوں میں بلکہ ہم اثنا عشریوں میں ہمیں تفرقہ کا ڈال کے ہم کو الگ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی پالیسی یہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول۔
जब तक कि ये यूनाइटेड रहेंगे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इनकी हाथ से आज़ादारी भी ले लो, इनकी हाथ से मर्जियत भी ले लो, तब पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी दुआ मिले अपनी माँ के हक में दुआ कीजिएगा कि खुदा ने इनकी गोद में हमें देकर आज़ादार भी बनाया, इनकी गोद में देकर हमें सही मुक़ल्लिद भी बनाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस मैंने आपकी ज़हमत तमाम की ज़्यादा, आप बहुत सुन चुके। मेरे छोटे भाई ने अपनी पूरी तारीख हज़रत अब्बास की पेश कर दी, माशाअल्लाह, खुदा आपको परवान चलाए। हज़रत अब्बास, जिस तरह से हज़रत अब्बास के फ़ज़ाइल बयान करना नामुमकिन है, इसी तरह मसाइब भी बयान करना बहुत नामुमकिन है। ज़्यादा कौन से मसाइब अब्बास ने झीले। दिल में ये तमन्ना थी ना, अली ने पाला भी था, अली ने तमन्ना भी यही की थी कि कल हुसैन का काम आएगा, उसको जंग का मौका मिलेगा। वो जंग की ख्वाहिश दिल में लिए फिर रहे हैं। इमाम हसन की लाशे पर जब तीर पड़े, इमाम हुसैन जब मौजूद थे, आपका जब हाथ तलवार की तरफ गया तो इमाम हुसैन ने सीधे पे हाथ रख के कहा था, अब्बास नहीं, हम जंग की इब्तिदा नहीं करते। और बार बार वो मौके आए, ख़याम हुसैनी का हटाने का वक्त आया तो अभी हुसैन भी लाचार हो गए। एक मर्तबा ज़ैनब को आवाज दी, ज़ैनब ज़ैनब, गाजी को अब तू ही संभाल सकती है, फुरात के किनारे उसको इसके हाथ से उठाने पड़ेंगे। ज़ैनब ने अब्बास को तलब किया, अब्बास अब्बास, मैं कौन हूँ, कहाँ आप आकाज़ादी हो, मैं तुझे हुक्म करती हूँ, हमारे खैमे फुरात के किनारे से हटा दो। इताअत उलिल अम्र यही है कि हाथों में कुव्वत होते हुए सब्र कर लेना, और उलिल अम्र की इताअत करना इसको कहते हैं। अब्बास ने अपने हाथों से दरिया से ख़यामे उठा दिए। वक्त जाता रहा, वो वक्त भी आया जब एक मर्तबा आप हाजिर हुए और कहते हैं, मौला बस अब बहुत हो गया, अब मुझे भी रन की इजाजत दीजिए। एक मर्तबा हुसैन एक अल्फाज कहते हैं कि भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो ना। अब्बास ने कहा, मौला वो लश्करी कहा जिसका मैं अलमदार हूँ। मेरे नौनिहालों का जो लाशा उठाया है, जिनको मैंने शुजाअत के दर्स दिए थे, उनके लाशें मैंने अपने हाथों से उठाए हैं। आखिरकार सिर्फ पानी लाने की इजाजत मिली, तलवार भी ले लिया गया। सकीना की मश्क लिए हुए अब्बास फुरात की तरफ चले, दुश्मनों ने देखा अब्बास आ रहे, सारा रास्ता साफ हो गया। एक मर्तबा फुरात में घोड़े को डाला और मश्क में पानी भरा, मगर इतनी एहतियात के साथ पानी भरा कि हाथ भी तर न होने पाए। इसी को कहते हैं वफा। एक मर्तबा पानी भरा, अलम पे लगाया, घोड़े पे सवार हुए, भागी हुई फौज वापस आ गई और एक मर्तबा हमलों पे हमले होने लगे। हाँ आज़ादारों, मुख्तसर करता हूँ, अब्बास के दोनों हाथ कट गए। एक मर्तबा कटते हुए हाथों की तरफ नहीं देखा, वल्लाह वफा, मगर दांतों से मशकीज़े को पकड़ा, दो अलम हाथों से, दो टांगों से अलम को संभाला और चाहते हैं कि किसी तरीके से ये पानी ख़याम हुसैनी तक पहुंच जाए कि एक मर्तबा एक तीर मशकीज़े पर लगा, एक तीर आंखें में लगा, एक गुज सर पे लगा, मेरा मौला चकराने लगा, घोड़े पे चकराने लगा। आज़ादार हुसैन, ये अब्बास का गम इमामों को भी, अहले हरम को भी रुलाता है कि जब भी कोई शहीद घोड़े से गिरा है ना, अपने हाथों से संभल के गिरा है। मेरा शहीद, मेरा गाजी अब्बास वो शहीद है जो मुंह के बल जमीन पे गिरा। अरे अब्बास का गिरना था कि बीबियों के सरों से चादरें छीनी, जन्नत में फातिमा तरफ गई। एक मर्तबा हुसैन चले,
अला दुनिया बादल कलाफा कह के आगे बढ़े। अब्बास को सर अपने ज़ानों में रखा। एक मरतबा अब्बास सर को हटा दिया, ताजुब होके कहते हैं कि अब्बास क्या तू मुझसे नाराज हो? कहा मौला मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? हाँ आप तो मेरा सर लिए हुए गोद में बैठे हैं, मगर थोड़ी देर के बाद जब शिब्र आपका सर काटेगा तो आपका सर किसके गोद में होगा? अब्बास का लाशा उठाया, मक्तल में लाए। से मैंने आपकी जहमत तमाम की। 11 मुहर्रम को जब आबिदे बीमार लाशों को दफनाने के लिए आए ना, मुख्तसर करता हूँ, सारे लाशें दफन हो गए कि एक मरतबा लोग जाने लगे। आपने कहा नहीं, अभी एक लाशा है जिसको हमें दफन करना है। नशेब की तरफ मेरा मौला आगे बढ़ा। जब करीब पहुंचा लोगों को रोक दिया कि इससे आगे आने की जरूरत नहीं है। अब्बास के जख्मी टुकड़ों को चादर में जमा किया, इसकी एक गठरी बांधी और कब्र में उतार कर एक मर्तबा अब्बास के सीने पे सर रख के आबिदे बीमार ने वो बच्चा पड़ा। चचा आपके बाद क्या क्या हो गया? सकीना ने तमाचे खाए। चचा जिन बहनों के लिए आपने पर्दे का इंतजाम किया था, चचा आज ज़ैनब में कुलसूम में पर्दा है। आए मेरे सज्जाद सीने पे हाथ छोड़ के वो ये मसाइब बयान किए कि कब्र लरजने लगी। हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास।